إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله ولا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أيدنا بروح القدس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم سب سے پہلے اپنے اس رب کی پناہ میں آنے کی دعا کر لیں کہ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تاکہ ہم ہر چیز کے فتنے، ہر چیز کے شر سے محفوظ ہو جائیں. اور ان آیات کی ابتدا ہم نے اپنے رحمان رب کے نام سے، اپنے رحیم رب کے نام سے کی تاکہ یہ آیات ہمارے دل میں اتر جائیں، اس طرح اتر جائیں جیسے کہ ہمارا رب چاہتا ہے. ان الفاظ سے، ان آیات سے ہمارے رب کا جو مقصد ہے، جو وہ ہم سے کہنا چاہتا ہے، اللہ کرے ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے. ہم آیت 62 تک کر چکے ہیں اور تھوڑا سا پچھلی آیات کی کو سمرائز کر کے لے کے چلیں گے کیونکہ کچھ امپورٹنٹ اینگلز جو رہ گئے تھے ان کو بھی ڈسکس کر لیں، اس کو بھی انڈرسٹینڈ کر سکیں، کیونکہ ہمارا مقصد قرآن کو جلدی جلدی ختم کرنا نہیں ہے. ہمارا مقصد ہے کہ بس ہماری جتنی بھی زندگی ہے وہ اس قرآن میں ختم ہو جائے، ہم اس کو سیکھتے ہوئے اس دنیا میں جائیں، اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں پورے کے پورے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور پھر ختم کر لیں گے تو پھر دہرائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دوسری طرح سے سمجھائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی تو ہم نے آیت کی تھی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کا تذکرہ کیا، ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور ان کی ان صفات کا ذکر کیا جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن پر اللہ کے انعام ہوئے ہیں. تو ان کی زندگی کی چند چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، چند مرحلوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا جس میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. ان کی زندگیوں کے تذکرے ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں. ان پر کچھ حد تک ہم نے غور و فکر کیا ہے، لیکن ظاہر ہے اس قرآن کے اسرار و رموز کبھی کوئی شخص بھی نہیں پا سکا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہمارے دل کو کھول دے ان آیات کے لیے. اللہ تعالیٰ جب انبیاء کے واقعات ہمیں سناتے ہیں تو وہ کس لیے سناتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ان کو فالو کریں، ہم دیکھیں کہ وہ اپنے رب کی کس طرح اطاعت کرنے والے تھے، ان کی کیا پرائرٹیز تھیں، وہ کس طرح اپنی فیملیز کو، اپنے رشتوں کو، اپنے گھر بار کو، اپنے دوستوں جاننے والوں کو، اپنے گھر کے کاموں کو کس طرح مینیج کرتے تھے. انہوں نے دنیا میں زندگی گزاری، مگر کیسے؟ اپنے رب کے لیے خالص ہو کر. دنیا میں رہ کر انہوں نے بچ کے زندگی گزاری کہ گناہوں سے بچ کر نیکیاں کرنے والے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک الذین انعم علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعامات کیے. اور ہر دور کی بات کی جا رہی ہے، ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر ایرا میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھیجے. اللہ نے ان کے اوپر کتابیں اتاریں، اور ان کی زندگی جو تھی وہ آسمانی کتابوں کا پریکٹیکل ورژن ہوتی تھی. اللہ کے احکام کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتے تھے، اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے، اپنی زندگی پہ نافذ کرتے تھے. انہوں نے اطاعت کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بھی انعامات کی انتہا کر دی.
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی قدر افزائی فرمائی کہ رہتی دنیا تک کے لوگ یہ جان لیں کہ جو اللہ کا فرما بردار بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کو بلند کرتے ہیں اور آخرت میں بھی وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہوتا ہے۔ تو یہ آفر صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، یہ آفر سب کے لیے ہے جو بھی انبیاء کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ جس نے بھی اللہ کے لیے کوئی تکلیف اٹھائی، کوئی کوشش، کوئی محنت اس نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی، اس نے اپنے نفس کو گناہوں سے، برائیوں سے روکنے کی کوشش کی، اس کی کوششیں اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا، اس کے اگینسٹ بہت سارے ریوارڈ دے گا، ایسے ریوارڈز جو کہ ان کی امیجنیشن کے بھی بیونڈ ہوں گے، ان کی سوچ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو ان انبیاء کا نام لیا کہ یہ ہر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک ہر نبی کا کیا طریقہ تھا، بہت اہم بات ہے یہ۔ ہم نے اس سے پہلے کچھ اور اینگلز اس میں ڈسکس کیے تھے، یہ نہیں ڈسکس کیا تھا۔ بہت غور کرنے والی بات ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ کہا جا رہا اذا تتلا علیہم آیات الرحمانی، جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں، جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی، یعنی رحمان کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں، جب وہ سنتے تھے تو قرآن کا پڑھنا بھی دلوں پر اثر انداز کرتا ہے، مگر قرآن کا سننا دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، فرمایا جب ان پر قرآن کی تلاوت کی جاتی تھی، جب وہ سنتے تھے تو ڈائریکٹ اثر کرتی تھی، ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، ایک الگ ہی انسان ایک ایکسپیرینس کرتا ہے۔ قرآن کا مزاج سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ آیات سنی، صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس کو سنا، اور سورہ انفال کی بھی آیت ہے نا، آیت 2 ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں اس کی آیات، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ ہم عربک کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جس طرح کہ ہم اپنی مدر ٹنگ کو سمجھ سکتے ہیں، اردو کو سمجھ سکتے ہیں یا انگلش کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب انسان عربی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو تب وہ ڈائریکٹ دل پر ہٹ کرتی ہے۔ اللہ کا کلام اللہ ہی کے الفاظ میں سمجھنا، جب انسان سنتا ہے نا تو دل پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ایمان اور یقین رکھنے والے اس کلام کو سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں تو پھر ایک نئی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جو شعر ہے نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جنہوں نے بھی جب، یعنی جنہوں کی بات کر رہی ہوں کہ جنہوں کی جماعت نے جب اس کلام کو سنا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا تھا آپ سب کو بتا دیجئے، یعنی جو سنتا ہے اللہ تعالیٰ بغور دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جنہوں کو نہیں پتا تھا کہ اللہ ان کے ایکسپیرینس کو شیئر کریں گے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ قرآن ہم سن رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہا ہے، اللہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ بتا دیجئے، قل، آپ بتا دیجئے، اوحی الیہ، میرے اوپر وحی کیا گیا، انہ استمع نفر من الجن، بے شک غور سے سنا جنوں کے ایک گروہ نے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انہوں نے کیا گواہی دی، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے تو ایک بہت عجیب قرآن سنا ہے۔ عجیب کا مطلب اردو والا عجیب نہیں ہے، بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ عربک میں عجب کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ایکسٹریم تعریف، کہ وہ بہت اچھا کلام ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، یہدی الی الرشد، وہ ہدایت کی طرف، یعنی رشد کی طرف، ہدایت کی طرف بلانے والا ہے۔ فآمنا بھی، تو ہم فوراً ایمان لے آئے۔ اور پھر جنہوں نے غور سے سنا، تو ہمیں بھی جب قرآن پڑھا جائے تو کہا، آیت ہے نا کہ تب غور سے سنو اور خاموش رہو، اپنی دل کی دھڑکن بھی محسوس ہونے لگے گی، سارے اعضاء قرآن کو سننے میں لگیں، تو پھر الگ کیفیت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے سنا، کفر سے رضی اللہ عنہم کے درجے پر پہنچ گئے۔ یعنی اس طرح قرآن کا سننا کہ اس کا فہم بھی دل پر واضح ہو،
قرآن میں بہت مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن کے سننے کا، اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ خدا نخواستہ سے کوئی پڑھنے سے کی اہمیت کچھ کم ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اپنی جگہ ہے۔ تو میں ذریت آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے لے کے حضرت نوح کی جو ساتھ شامل تھے ان کو بھی شامل کر لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسرائیل کی اولاد بھی، اور پھر جتنے بھی انبیاء ممن ہدینا واجتبینا، جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دی اور چنا، ان سب کا اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ ان سب کا تعلق قرآن کے ساتھ بہت گہرا تھا۔ وہ سب کے سب قرآن سنتے تھے، پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے۔ اللہ کی کتاب، یہ اللہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی ان آسمانی کتابوں کا ہی تو لیٹسٹ ورژن ہے نا۔ اور پھر ان کا کیا طریقہ تھا کہ جب وہ ان آیات الہی کو پڑھتے تھے، سنتے تھے، اس کے ساتھ ایک ایموشنل ایک تعلق ان کا ڈیولپ ہوتا تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ سجدے میں گر جاتے تھے، رونے لگتے تھے۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، جیسے نجاشی نے گواہی دی تھی۔ تو آیات کو پڑھنا، دہرانا، سننا، سمجھنا، اور پھر سجدے میں گر جانا، آیت کو سن کر دل کا پانی پانی ہو جانا۔ کبھی آیات کو سن کے رونا آئے تو روئیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہم دنیا کے ہر مسئلوں کے لیے روتے ہیں، مگر جو ہے وہ اس کے لیے بھی کبھی روئیں، اور کوئی تکلف نہ کریں، ہم بھی سجدے میں گر جائیں۔ کسی بات، کوئی آیت اللہ کی کوئی بات اپیل کرتی ہے تو فوراً سجدے میں گر جائیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نیک لوگ جو تھے، جن کے کلام، ان کے اللہ کے کلام کا سننا ان کو بہت پسند تھا، ان کے بعد پھر کچھ اور لوگ آئے، ایسی نسلیں آئیں جن کا تعلق اللہ کی کتاب سے کمزور پڑ گیا۔ اپنے رب کو چھوڑ کر وہ بہت تنہا رہ گئے، بھٹک گئے دنیا میں، قرآن سے دور ہوئے تو نمازیں بھی چھوڑ دیں، ضائع کر دی نمازیں اپنی۔ ایسی نمازیں پڑھی بھی تو ایسی جو کہ ان کے منہ پہ دے ماری گئیں، نمازیں کمزور ہوئیں، اللہ کی ڈور ہاتھ سے چھوٹ گئی، اللہ سے تعلق ہی ختم ہو گیا۔ جس نے نماز کو ضائع کیا تو وہ اللہ کے دوسرے احکام تو وہ اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا، یعنی جو نماز کی حالت ہوگی اس سے زیادہ ورسٹ اس کی زندگی کی حالت ہوگی۔ کہ وہ کیا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کسی کی نماز کو دیکھ کے آپ سمجھ جائیں کہ جو ہے اس کا دین کیسا ہے، اس کا تقوی کیسا ہے۔ اور اگر نماز ہی ایسی ہوگی تو سمجھ لیجئے اور چیزیں تو بالکل ہی ورسٹ سے ورسٹ تر ہوتی جائیں گی، اردو اور انگلش ملا کے۔ تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اب کیا کریں؟ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا پچھلی دفعہ کہ نوافل سے فرائض کی کمی پوری کی جائے گی۔ جو بھی ہم سے کوئی فرضوں میں کوتاہی ہوئی، کوئی نمازیں چھوٹ گئیں، یا یہ کہ جس طرح پڑھنی تھیں اس طرح نہیں پڑھیں، جو بھی ہو چکا سو ہو چکا، الا ما قد سلف۔ مگر ابھی کیا کر سکتے ہیں؟ کثرت سے نوافل پڑھیں تاکہ جو فرائض میں کسی بھی طرح کی کمی رہ گئی تھی، چاہے اس کے خشوع و خضوع کی کمی رہ گئی تھی، اس کی کوالٹی ویسی نہیں تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان نوافل کے ذریعے ان کو دور کر دیں گے، یا ان کی رکعات میں کمی تھی تو اس کو دور کر دیں گے۔ اور اللہ کرے کہ اگر کچھ جو چھوٹے ہوئے ہوں، جو نماز قضا ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ بیلنس کر دیں۔ تو جس نے نماز کو ضائع کیا اس کی ہر چیز ضائع ہو گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شہوات میں، خواہشات میں بس گرتا ہی چلا جاتا ہے، ان اینڈنگ خواہشات ایک شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فسوف یلقون غیا، پھر تو جہنم کا کنارہ ہے، جہنم کی وادی ہے۔ لیکن جب انسان بھٹک جاتا ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے پاس لائف لائن ہوتی ہے، ایک تو یہ راستہ ہے وہ چلتا جائے اسی راستے پہ، اس کا انجام بھی ہم آگے پڑھ لیں گے، اور ایک لائف لائن بھی ہوتی ہے اس کے پاس، کیا ہوتی ہے؟ الا من تابا، وہ سچی توبہ کر لے، وآمنا، اور ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، فاولئک یدخلون الجنہ، ہم ان کو ضرور داخل کریں گے، ہم ان کو داخل کریں گے جنت میں۔ اللہ تعالیٰ
وعدہ کر رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ تم ایسا کر لو ہم ایسا کریں گے، ولا یظلمون شیئا، تم پہ کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، ان کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ تو ہماری زندگی جیسی بھی گزری، ہم عمر کی جس سٹیج پہ بھی ہیں، اگر کوئی بچے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہے، لیکن اسی وقت سے شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت کی عبادت، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ جن کی جوانی گزر چکی ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی، عرش کے سائے تلے ہوگا نا وہ جو جوانی میں عبادت کرنے والا ہوگا، جو جوانی سے ہی اپنے رب کے پاس لوٹ کے آ گئے، ان کے احکام پر عمل کرنے والے، اور جنہوں نے ادھیڑ عمری میں توبہ کر لی، ان کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ جو بڑھاپے پہ پہنچ گئے تب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ نے کہا ہے وعدہ کیا الا من تاب، اس سے بھی معاف کر دیں گے۔ لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بڑھاپے تک پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا، کس کی کتنی زندگی ہے، کس کے پاس کتنا دن ہے۔ تو اللہ کی طرف سے سنہرا موقع ہے ہمارے پاس، جو بھی اپنے رب سے جتنا بھی دور ہے واپس پلٹ آئے، توبہ کر لے۔ الا من تاب، اللہ کا بڑا خوبصورت وعدہ ہے۔ صرف یہ لفظوں کی بات نہیں ہے، لفظوں کی توبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، توبہ روح کی توبہ ہے، دل کی توبہ ہے، اپنے کیے پر ندامت ہے۔ شرط ہے یہ توبہ کی کہ بہت ندامت ہونی چاہیے اپنے گناہوں پر، ایسے نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی جو ہے وہ 3 تسبیحات پڑھ لیں کہ میں نے تو اتنی تسبیحات پڑھی، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو۔ اور پختہ ارادہ ہو کہ دوبارہ غلطی نہیں کریں گے، دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ارادوں کو جاننے والے ہیں۔ تو اور اگر موت کا گھنگرو بج گیا، کسی کا عالم نزع شروع ہو گیا، تو بس توبہ کا وقت ختم۔ ہم نے کتنے ہی لوگوں کو اچانک اس دنیا سے جاتے دیکھا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ تو ہم ابھی اور اسی وقت سچے دل سے توبہ کریں کہ جو غلطیاں بھی ہم سے ہوئی ہیں، چاہے کانشیسلی ہوئی ہیں چاہے انکانشیسلی ہوئی ہیں، شعوری ہوئی یا غیر شعوری طور پہ، سب کے لیے توبہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کرتے تھے، اور بہت بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے، سورہ فرقان کی بھی آیت ہے الا من تابا، جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لے آئے، وہ عامل صالحا اور نیک عمل کیے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، اس کی برائیوں کو حسنات سے بدل دیں گے، نیکیوں سے بدل دیں گے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور تمہارا رب بہت غفور الرحیم ہے۔ تو ہم نے اپنے لیے کس ڈیسٹینیشن کی پلاننگ کی ہے، جنت کی یا جہنم کی؟ یا ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، جانا ہی نہیں ہے؟ تو جو لوگ ہمارے سامنے چلے گئے ان کے پاس سے تو یہ موقع ختم ہو گیا نا، ہمارے پاس بھی بہت کم وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ سچے دل سے کی ہوئی توبہ اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور انسان جو ہے وہ جنت کے راستے کا مسافر بن جاتا ہے۔ پھر یہاں سے جنت کی ڈسکرپشن شروع ہوتی ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ابھی کی آیات، اس سے آگے کی آیات میں ہمیشہ رہنے والی جنت، جنت عدن، جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کر چکا ہے اپنے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے جنت کو دیکھا نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہونے والا ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ نے جنت کو تکالیف کے ساتھ گھیرا ہوا ہے اور دوزخ کو شہوات کے ساتھ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی، ان کے چہرے 14ویں رات کی چاند کی طرح ہوں گے، روشن اور نورانی، ان کے برتن اور فرنیچر بھی سونے کے ہوں گے، ان کے پسینے میں مشک کی خوشبو ہوگی۔ اور بھی روایات آتی ہیں، صحیح مسلم کی روایات میں ہے کہ وہ بہت اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے، وہ جنتی، تہجد پڑھنے والے، کثرت سے یعنی جو فرائض کو ادا کرنے والے، نوافل کرنے والے، نفلی روزے رکھنے والے، دوسروں کو کھانا کھلانے والے، صلہ رحمی کرنے والے، تحیۃ الوضو پڑھنے والے، اور 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیوں کا پالنے والا بھی اور ان کی تربیت کرنے والا، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ پھر مسلمان ماں باپ جن کے 3 بچے فوت ہو جائیں، ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ متقی لوگ، یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، ان کی بات ہو رہی ہے جو کہ اللہ کی راہ میں چل پڑے، الا من تاب و آمن و عمل صالحا، جہاد کرنے والے سب کے سب جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔
اور اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہونے والا ہے، وہ ضرور جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور وہاں پر وہ کوئی لغو کلام نہیں سنیں گے۔ اگر بڑی خوبصورت جگہ ہوں، حسین ترین گھر ہوں، مگر ان میں طنز ہیں، طعنے ہیں، بد کلامی ہیں، ایک تلخ بات جو ہے وہ انسان کی زندگی کو تلخ کر دیتی ہے۔ اللہ مومن کو اچھا نہیں لگتا، اس کو جھوٹ اچھا نہیں لگتا، اس کو طنز، طعنے، غیبت یہ سب اچھی نہیں لگتی، نہ اس کو بدتمیزی اچھی لگتی ہے کہ آپس میں رہنے والوں کے ساتھ، آپ جو ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ بدتمیزی کی جائے، کسی کے ساتھ بھی نہیں اوبویسلی۔ تو دنیا میں دوسروں کی تلخ باتیں برداشت کر لینے والے لوگ تھے یہ۔ کسی شوہر کو ایسی بیوی مل جاتی ہے کہ اس کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے تو شکوے، شکایتیں، چغلیاں، یہ زندگی گزار لی انہوں نے۔ یا یہ کہ کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بہت تکلیف دہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں انہیں اگنور کر دیا۔ تو اب جنت میں کسی کی کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، اب کوئی بد کلامی نہیں کرے گا ان سے، کوئی طنز اور طعنے نہیں کرے گا ان سے، کوئی نہیں دے سکتا، اب کوئی لیگ پولنگ نہیں ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، وافر رزق ہوگا، صبح شام، یہ جو بکرتم و عشیہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، یہ صبح اور شام رزق کی تو بات کی جا رہی ہے، لیکن اس سے مراد ہر وقت کا، ہر خواہش پوری کی جائے گی، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، جو کھانے کا دل چاہے گا فوراً حاضر۔ جنت میں دن رات نہیں ہوں گے، جنت میں ہر وقت ایک نور کی کیفیت ہوگی۔ اور تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا، وہ جنت، یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے ان کو وارث بنائیں گے کہ جو تقوی والا ہوگا۔ وراثت کیا ہوتی ہے؟ میت کا جو ترکہ جو رشتہ داروں میں منتقل ہوتا ہے وہ وراثت کہلاتی ہے نا۔ تو جنت کی وراثت رشتہ داری اور نسب کی وجہ سے نہیں ہوگی، جنت ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ماں کانا تقیہ، تقوی والوں کے لیے ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ایسا ڈر جو گناہوں سے بچا لے، جو نیکیوں پر لے آئے۔ جس نے اپنے اندر اس دنیا میں، اس زندگی میں تقوی پیدا کرنے کی کوشش کی تو وہ جنت کے لیے اپلائی کر سکتا ہے۔ نورثو، وراثت کا لفظ ملکیت کے لیے، یہاں پر مفسرین نے اس لفظ پہ بحث کی ہے، نورثو پہ، کہ ملکیت کے لیے مفسرین کہتے ہیں اس کو اختیار کیا گیا، یعنی ان کو جنت کا مالک بنا دیا جائے گا، اور وراثت کا مال جو ہے وہ کسی سے واپس نہیں لیا جاتا۔ تو مفسرین نے یہ کوسچن اٹھایا کہ اہل جنت کس کے وارث بنیں گے؟ یہ تو وراثت تو کسی کی ہوتی ہے نا، تو اہل جنت کس کے وارث بنیں گے؟ جنت کا وارث یعنی ایک مفسر اس کا جواب دیتے ہیں کہ ان کے باپ جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کو جنت ملی تھی، اور اولاد کو اپنے باپ کی جائیداد ملتی ہے، تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی انشاءاللہ تعالی جائیداد کے وارث بنیں گے کہ ہمیں اس وجہ سے جنت مل جائے گی کیونکہ ہمارے باپ کو بھی ملی تھی۔ یہ بھی ایک جواب دیا گیا۔ ایک اور جواب یہ ہے کہ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں میں بنی آدم کی جگہ بنائی ہے۔ اہل جہنم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے تو اس کے وارث جنتی ہوں گے، کہ حدیث میں آتا ہے، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، 436 جو ہے وہ اس کا نمبر ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اہل جنت آگ میں اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی، یعنی جب دوزخ میں جائیں گے جا کے دکھایا جائے گا ان کو کہ دیکھو اگر تم ہدایت پر نہ ہوتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، اور پھر دوزخ والوں کو جنت میں وہ جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر تم یہ برے کام نہ کرتے تو تمہارا یہ جنت تمہارا ٹھکانہ ہوتی، تو وہ بہت حسرت کریں گے اس بات پر۔ تو متقیوں کو اللہ جو ہے وہ وارث بنا دیں گے، اس لیے کہ یعنی جو ملکیت حاصل ہوتی ہے یہ وراثت کی شکل میں، اس کو کوئی چھیننے کی گنجائش نہیں ہوتی، وراثت والا مال چھینا نہیں جا سکتا۔ تو بڑی خوبصورت جنت کی باتیں کہ اللہ تعالی ہمیں
اس کا وارث بنا دے. اللہ تعالی ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کر دے, ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہماری توبہ کو قبول کر لے. وَمَا نَتَنَزَّلُ, اور نہیں ہم اتارتے. نزلہ اس کا روٹ ہے, اور نتنزلو اصل میں فرشتوں کے لیے آ رہا ہے. انزال اور تنزیل یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ قرآن پاک اور فرشتوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یہاں پر فرشتوں کا تذکرہ ہے تو نزلو کے بجائے نتنزلو کہا, اس لیے کہ یہ باب تفاعل سے ہے, اور باب تفاعل میں اس کا مطلب جب اس باب میں کوئی ورڈ آتا ہے تو اس میں میننگ آ جاتے ہیں ٹھہر کر کام کرنے کے, اس میں مفہوم آ جاتا ہے. تو مطلب یہ کہ ہم وقفے سے ٹھہر کر تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں, یہ فرشتے نے کہا. تو ابھی جنت کا ذکر چل رہا تھا, ایک دم سے موضوع پلٹا, ایک دم سے ٹاپک چینج ہو گیا. تو اس کے بعد یہ چند آیات جو آ رہی ہیں, یہ پورا پیراگراف جو ہے یہ جملہ معترضہ ہے کہ جب ایک سلسلہ کلام کو ختم کر کے دوسرا سلسلہ کلام شروع کرنے سے پہلے کچھ ارشادات ہوتے ہیں, اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے. تو اب انداز کلام ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ سورت بڑی دیر کے بعد نازل ہوئی ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بڑے اضطراب میں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابیوں کو شدت سے وحی کا انتظار رہا کرتا تھا. وحی آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب ہو جاتے تھے. اور پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جب فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کی اجازت سے یہ چند کلمات اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں حاضر ہوئے تو اس کی معذرت کرتے ہیں اور تسلی بھی دیتے ہیں اور صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں کہ ہم فرشتے جو ہیں وہ صرف اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں, یعنی ہم خود آ جا نہیں سکتے, ہمارے آگے ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے وہ سب اسی کی ملکیت ہے, اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. بخاری کی حدیث ہے, 4731 اس کا نمبر ہے. بخاری میں باب ہے قولہ وَمَن نَتَنَزَّلَ إِلَىٰ بِأَمْرِ رَبِّكَ, کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کے لیے جتنا آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے. جب وہ اتنی دفعہ آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے نا, ان کا آنا اچھا لگتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے کہا آپ زیادہ دفعہ کیوں نہیں آتے. تو یہ آیت اتری وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. تو اس آیت کے بارے میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جبرائیل امین کو سکھایا کہ جواب میں اس طرح جواب دیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اس طرح جواب دو. تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سکھایا تھا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کہ ہم اس طرح دعا مانگیں. کہ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا, یعنی صرف یہی نہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اترنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں, بلکہ ہم اپنی مرضی سے کسی کام کا اختیار نہیں رکھتے. یعنی فرشتوں کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے. جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے, ہمارے پیچھے ہے, یا اس کے درمیان ہے, یعنی دائیں بائیں, تو چاروں سمتوں کی ہر چیز کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. اور اگلی آیت میں جو ہے آسمان اور زمین کا بھی ذکر ہے, تو اوپر نیچے کی ڈائریکشن بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئی
کہ ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانے اس میں آ گئے. یعنی اللہ کی ملکیت، اس کی قدرت، اس کی طاقت اتنی زیادہ مضبوط ہے اور اتنی وسیع ہے کہ زمان و مکان کی، اس دنیا کی کوئی چیز، اس کائنات کی کوئی چیز اس سے باہر نہیں ہے. اس کی مرضی کے بغیر زمین پر اترنا تو بڑی بات ہے، فرشتے حرکت بھی نہیں کر سکتے. جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امی، اتنی قوت والے فرشتے، اتنے طاقتور فرشتے اللہ کے سامنے بے بس ہیں، تو ہماری کیا اوقات ہے. اور پھر فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور نہیں ہے ہمارا رب، تمہارا رب بھولنے والا. نسیہ فعیل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت بھولنے والا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ بھولنے والا تو نہیں ہے مگر کم بھول سکتا ہے، نہیں. مفسرین بتاتے ہیں اس طرح جب مبالغے کا لفظ آتا ہے تو مبالغے کی نگیشن مراد نہیں ہوتی، بلکہ نگیشن میں مبالغہ مراد ہوتا ہے. پتہ نہیں میری بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. اور اس میں یہ جو کانا آ رہا ہے نا، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اس کانا کا مطلب، اس کی ٹرانسلیشن کبھی، یعنی پہلے سے لے کے ابھی تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے. تو یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ مشرکین جو باتیں بھی بنا رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو بھلا دیا، جب وحی میں دیر ہو جاتی تھی تو ایسی باتیں بناتے تھے نا مشرکین. تو ذرا سی وحی آنے میں دیر ہوئی اور انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی، انہیں موقع مل گیا. تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہے ہیں کہ اگر جبرائیل علیہ السلام کو دیر ہوئی ہے اترنے میں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو بھلا دیا ہے، بلکہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ دیر سے آئے. حدیث ہے مستدرک حاکم کی 3419 اس کا نمبر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو کچھ اپنی کتاب میں حلال کیا وہ حلال ہے، اور جسے حرام کیا وہ حرام ہے، اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی وہ معاف ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھول جائے. اور پھر یہ آیت پڑھی وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، کہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. پھر فرمایا رب السماواتی، رب السماواتی والارض وما بینہما، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، اس کو مینٹین کرنے والا، اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے ان کا پالنے والا. اتنی جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اس کریشن کو آسمان تک ابھی تک انسان نہیں پہنچ سکا، اس کے اپروچ سے ابھی بھی باہر ہے. 7 زمینوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور زمین اور آسمانوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کی بات کی جا رہی ہے. ایک چھوٹے سے یونی سیلولر اینیمل سے لے کر بڑی بڑی ویل، ہاتھی، ایسی ڈائناسورز، جو بھی آپ بڑے سے بڑا کوئی ہیوج کوئی جانور ہو سکتا ہے یا کوئی مخلوق ہو سکتی ہے، ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے، اس کے کام سنوارنے والا ہے. ہم بھی تو اس کائنات کا کوئی بہت ہی ٹائنی سا، بہت چھوٹا سا حصہ ہے نا. جب فرشتے اپنی مرضی سے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، اور انسان کو دیکھو کیسی ڈینگے مارتا ہے، کتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ایسا تکبر، ایسی اکڑ. اللہ نے ذرا سی طاقت دی بھی کس نے؟ اسی نے دی ہے. ذرا سی طاقت پر ایسا تکبر، اللہ ہی نے دولت دی، اس کے اوپر اتنا گھمنڈ. اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کوئی شکر نہیں، کوئی اس کی حمد نہیں، کوئی نعمتوں کا تذکرہ نہیں. اور مفسرین کہتے ہیں یہ آیت رب السماوات والارض وما بینہما، کہ یہ آیت جو ہے یہ عدم نسیان کی علت ہے. یعنی جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہے، اتنی اختیار، اتنے قدرت والا ہے، وہ بھول جائے، پاسبل ہی نہیں ہے. اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی عبادت کرتی ہے، اس کی حمد کرتی ہے. صرف انسان کو یہ آپشن ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کی حمد نہ کرے، تسبیح نہ کرے.
تم کیا کرو، فاعبدو، تو تم کیا کرو، تو عبادت کر اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے وَاصْطَبِرْ، اور جمے رہو لِعِبَادَتِهِ، اپنی عبادت پہ. تو ہم اپنی ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہیں نا. تو انسان میں اتنی اکڑ کیوں ہے کہ اسی کا محتاج ہے اور اسی کے آگے نہیں جھکتا؟ ہم سے یہ ابدیت ریکوائرڈ ہے. زندگی کے ہر شعبے میں، ہر معاملے میں، ہر فیلڈ میں، جہاں بھی ہم جائیں، جس ملک میں بھی ہم ہوں، جس جگہ بھی ہم ہوں، بس کیا کریں؟ اللہ کے عبد بن کے رہیں، اس کی ابدیت میں آ جائیں. جس حال میں ہیں بس اس کے آگے جھک جائیں. بس صابر، اللہ کی فرما برداری میں بس جھک جائیں. یہ صبر یصبرو سے نا مستبر. افتعال، باب افتعال کا یہ فعل امر ہے، تا کو تو سے بدل دیا، اور حرف زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے معنی بھی زیادہ ہو گئے، یعنی خوب ہو گئے کہ خوب اچھی طرح جمے رہو، استقامت سے جم جاؤ، اللہ کی فرما برداری پر، اطاعت پر خوب اچھی طرح جم جاؤ. کوئی مشکل آئے، کتنی تکلیف اٹھانی پڑے، کوئی تمہیں اللہ کی اطاعت سے ہٹا نہ سکے، ایسی مضبوطی سے اسے پکڑ لو. اللہ نے جتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں اس کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرو، دن اور رات اس کی مرضی کے مطابق گزارو، خوشی اور غم ہر حال میں صرف اس کی حمد کرنے والے ہو، اسی کو پکارنے والے، اسی سے مدد مانگنے والے، اسی کا شکر ادا کرنے والے. فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، جم جاؤ، روک لو اپنے آپ کو اس کی فرما برداری پہ، عبادت پہ. استبار صبر سے زیادہ بڑی کیٹیگری ہم نے ڈسکس کیا. اللہ کے نبی کے لیے بھی یہی حکم ہے اور ہمارے لیے بھی. ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے ہم اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دیں. محنت مشقت کریں عبادت کے لیے. صبر کے بعد اللہ آتا ہے، مگر یہاں استبر کے بعد لام آیا ہے. اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے عبادت کی پابندی کی طرف اشارہ ہے، یعنی ایسی پابندی جس میں لذت ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی. استقامت سے پڑھتے تھے، محنت سے پڑھتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے جتنی استطاعت نہیں تھی اس سے زیادہ محنت سے پڑھتے تھے. تو جب انسان اللہ کی فرما برداری پر جمتا ہے تو مشکلات آتی بھی ہیں تو وہ بھاگنے کا نہیں سوچتا. ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق ہمارے رب کا ہے، تو بس انسان اس کی عبادت پر جم جائے. اللہ کا ہر حکم اہم ہے. زندگی کے کاموں میں، زندگی کے ہر کام کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ ہم 24 آورز عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم جو کام کرتے ہیں بس وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. دنیا کے بھی ہم سارے کام جو ہیں، ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا چھوڑ کے کوئی جنگل میں جا بیٹھے، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں مگر وہ اس میں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حل تعلم لہ سمیہ، کیا تم اللہ کے کسی ہم نام کو جانتے ہو، اس کے کسی ہم صفت کو جانتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمیہ کا یہ ترجمہ کیا کہ ایسی مثل جو عبادت کیے جانے اور الہ کہلانے کا مستحق ہو، یعنی کوئی ایسی مثل ہے اللہ کی؟ یعنی کیا آپ اللہ کے سوا کسی اور کو ایسا پاتے ہیں کہ جس کا نام بھی اللہ ہو؟ لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کے مشابہ کوئی چیز نہیں ہے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ حکم عبادت کی علت کی وجہ ہے، یعنی علت کہتے ہیں وجہ کو، کہ یہ اس کی وجہ ہے کیونکہ جب اللہ کی وحدانیت ثابت شدہ ہوتی ہے، بالکل ویریفائڈ ہے، کنفرم ہے، بالکل اسٹرانگلی انسان اس پہ بلیو کرتا ہے، تو پھر جب پتہ ہے کہ کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں تو پھر اس کی عبادت پہ مشقت ہو اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، صبر کے ساتھ اس پہ جم جائے گا. آیت 66 وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے اَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، کیا جب میں مر جاؤں گا تو البتہ عنقریب میں زندہ کر کے زندہ
اخرجو میں نکالا جاؤں گا، حیا زندہ ہو کر، الانسان یعنی جن سے انسان مراد ہے، الف لام جو ہے وہ جنسی کے لیے بھی ہے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ الف لام عہدی کے لیے بھی، کہ یعنی بعض انسان مراد ہیں، یا یہ کہ ہر وہ انسان جو ایسا بیہیویئر رکھے جس کا اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں عنقریب زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ اور کہتا ہے کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا بھلا یاد نہیں کرتا یا کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو، حالانکہ وہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا۔ تو منکرین کی سوچ کا تذکرہ ہے، سمجھتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا۔ قرآن نے ان کے یہ قول نقل کی ہے کہ یہ بھی آیا قرآن میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بھی فرماتے ہیں کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ ہم سے صاف صاف جھگڑنے لگا اور ہم پر بری بری باتیں بنانے لگا اور اپنی پیدائش کو بھلا بیٹھا کہ ان ہڈیوں کو جو گل سر گئی ہیں کون زندہ کرے گا، یہ سوچ ہے۔ تو یہ تو منکرین کی باتیں ہو گئیں، منکرین کا معاملہ ہو گیا، نان بلیورز کی بات ہو گئی۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان جو قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، بعد الموت پر یقین رکھنے والے ہیں، وہ زبان سے تو قیامت کو یا دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں جھٹلاتے، لیکن ایسے کردار بھی آپ کو اپنی زندگی میں آس پاس نظر آئیں گے کہ زندگی میں ان کا رویہ ایسا ہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو اللہ کے حضور نہیں پیش ہونا، انہیں دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ اپنے آس پاس آپ کو ظلم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چوری ڈاکہ زنی، اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا، کسی کو لوٹ لینا، کسی کو بے وقوف بنانا اپنے مفاد کے لیے۔ کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے۔ کیا کسی کا حق لوٹ لینا جائز ہے؟ ماں باپ کے سامنے تو اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور مسلمان اولاد ہے، مسلمان ماں باپ کے ساتھ اس قدر بدتمیزی۔ کیا رشتوں کا کاٹنا جائز ہے؟ کہ اللہ کو جواب نہیں دینا کہ اللہ نے تو یہ حکم دیا تھا، اس کے اگینسٹ کیا کیا؟ ہمیں اپنے فرائض کا جواب دینا ہے۔ اگر اللہ نے شوہر بنا دیا کہ اتنا عزت اور احترام اللہ تعالیٰ نے اس کا مرتبہ بلند کیا، اس کو شوہر بنا دیا، اختیار دے دیا، تو کیا کر رہا ہے؟ بیوی سے تلخ کلامی کر رہا ہے، اسے باتیں سنا رہا ہے، لفظوں کے تیر چلا رہا ہے، یا اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو کیا اللہ پوچھے گا نہیں؟ کیا اس کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اس کو اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یا بیوی اگر شوہر سے بدتمیزی کرتی ہے، نشوز کرتی ہے، انتہا سے زیادہ بے رخی کے ساتھ پیش آتی ہے، بلیک میلنگ کرتی ہے، بہتان لگاتی ہے، اس کی عزت نہیں کرتی، اس کا احترام نہیں کرتی، تو کیا اس کو اللہ کو جواب نہیں دینا؟ وہی تو سوچ ہے یہ۔ کافر تو منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہا، مسلمان مان تو رہے ہیں لیکن ان کے رویے سے نہیں لگ رہا کہ وہ مان رہے ہیں۔ اللہ نے ساس کا رتبہ دے دیا، ہم دور کی بات نہیں کرتے نا، ہم تو گھروں کی بات کرتے ہیں، ہر گھر کے کیا کیا مسئلے ہیں، ساس کا رتبہ دے دیا۔ تو کیا اس لیے دیا کہ بہو کو ذلیل کر کے رکھ دو، تانے دو، تشنے دو، طنز کرو؟ ہر ساس ایسی نہیں ہوتی، میں آپ بتا رہی ہوں کہ ہر میں یعنی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ایسے ہوتا ہے۔ تو ایسے کرتا ہے کہ یعنی ایک اس کے پاس ایک مرتبہ آ گیا اگر ساس کے پاس، تو اس کیا کریے کہ جھوٹی باتیں جو ہیں وہ شوہر سے لگائی بجائی کر رہی ہے کہ دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے۔ تو کتنے دن کی زندگی ہے؟ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے، اختلافات ہو جائیں، علیحدگی ہو جائے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساس یا سسرال والے جو ہیں وہ اس میں بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، اور صرف یہ نہیں، مطلب ہر شخص کے اوپر بہویں بھی ایسی ہوتی ہیں۔ دوسری ایکسٹریم یہ بہو کی صورت میں لا کر عزت دی، اس کو مرتبہ دیا، لیکن عزت احترام نہیں کرتی کسی کا، چاہتی ہے کہ رشتوں کو کاٹ دیں، ایسی کوششوں میں لگی رہتی ہے کہ نہ محبت دیتی ہے، نہ کسی کے حقوق دینے کی کوشش کرتی ہے، اور نفرتوں کو ابھارنے کا کوئی موقع نہیں جانے دیتی۔
تو کتنے دن اس سلطنت پہ وہ حکومت کر لے گی جو اس کو چھوٹی سی اللہ تعالیٰ نے سلطنت دے دی؟ کتنے دن؟ کیا اس کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے جواب نہیں دینا؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے، آیت 28 ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا کفر کر سکتے، ہاؤ ڈیئر یو، کیسے، اتنا زور ہے اس میں کہ انسان کانپ جائے، کیف تکفرون باللہ، تم کر کیسے سکتے ہو کفر اللہ کا، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے، بے جان تھے، تم کچھ بھی نہ تھے، تمہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تم مٹی کے ذرے تھے، فاحیاکم، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، جانا ہی ہے تمہیں، چاہے کتنے ہی محلوں میں رہنے والے ہو، کتنے ہی بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرو، تم بہت مضبوط گھروں میں رہو، مگر جانا تو ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر اس کے پاس اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو ہمارا ہر معاملہ درست ہو جائے کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ہر چیز کے لیے مجھے جواب دہ ہونا ہے، اس کے لیے، ہر رشتے کے لیے، ہر تعلق کے لیے جو اللہ نے دی، ہر نعمت کے لیے میں اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں، اللہ مجھ سے پوچھے گا اس کے بارے میں۔ اللہ ہماری آخرت سنوار دے، طرح سے برداشت اللہ کریں تعالی گے۔ ہمیں اس خوبصورت اللہ جنت کا تعالی باسی ہمیں بنا دے، وہ ہماری ظلم وراثت میں کرنے دے دے۔ والا نہ بنائے اور اللہ نہ ہی ہماری ہمیں غلطیوں مظلوم کو معاف بنائے۔ کر دے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ ہم رب شعوری طور العالمین۔ پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات کی معرفت دے دے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے دلوں پر اپنا ایسا کہ اللہ انٹروڈکشن تعالیٰ کروا دے کہ یہ ہمارے اس کی علم میں اضافہ اطاعت کے کر لیے دیجئے، جھک جائیں، اس کے ہر ہمیں حکم کے اوت آگے جھک العلم جائیں، میں شامل کر کوئی لیجئے، حکم ہمیں مشکل نہ لگے ہمیں تیرا، قرآن اور سنت ہر کا چیز علم ہمارے عطا لیے آسان فرمائیے۔ کر دے، ہماری اطاعت کو، ہماری چھوٹی پھوٹی ہمیں کوششوں کو ہمیں قبول ہمارے کر لے، علم کو ہم تیری عمل میں طرف ڈھال قدم دیجئے، بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان آیات کے ذریعے ہمارے ہمارے آنے کے ایمان لیے کو بڑھا راستے کو دیجئے، ہموار کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی آیات کے لیے، اللہ اپنے ہم سب احکام کے کے لیے لیے آسانی جھکا کر دے، دیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی اے زندگی اور ہمارے مالک، ایمان پہ موت عطا فرما، ہماری ہدایت کا وآخر بھی ذمہ دعوانا لے لیجئے، الحمد للہ رب العالمین، ہمیں صراط سبحان مستقیم ربک پر رب جما العزت دیجئے، عما یصفون وسلام ہمیں علی اپنے قریب آنے المرسلین کا راستہ دکھا والحمد دیجئے۔ للہ رب العالمین۔ اے ہمارے رب، ہمیں رشد عطا فرمائیے، ہمیں حکمت عطا فرمائیے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں،